ظلم اور کیا ہوگا کہ ایک بچے کے سامنے اس کے باپ کو بہت ہی بے دردی سے مارا جائے اور پھر وہ بچہ اپنے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھے۔ اس عمر میں ان معصوم بچوں سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا ہے تو آگے ان کا کیا ہوگا؟ بچے کا کافی لگاؤ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ، آپ کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر انسان کو اپنے بچے سامنے آ جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ جب ہم گئے وہاں پہ تو ملزم سو رہا تھا۔ ظلم اور کیا ہوگا کہ ایک بچے کے سامنے اس کے باپ کو بہت ہی بے دردی سے مارا جائے اور پھر وہ بچہ اپنے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھے۔ جی ناظرین، ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو یہ واقعہ ہم نے فلموں میں دیکھا تھا کہ باپ کو بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہم نے آج ریئل دیکھا ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے احسن اعوان صاحب، ان سے بات کریں گے۔ احسن بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کے سامنے اپنے باپ کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور یہ پھر 3 سال کا بچہ، اس نے اپنی آنکھوں سے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ کا خون دیکھا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً یہ ایک انتہائی قابل افسوس بات ہے کیونکہ یہ ناقابل برداشت بھی ہے۔ یہ چھوٹے معصوم ننھے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود میرے ساتھ یہ رپورٹ کور کی۔ بالکل ان بچوں کو دیکھ کر انسان کو اپنے بچے سامنے آ جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ظلم ہوا، ایک ننھا بچہ ہے، اس کے سامنے یہ تمام عمر وہ سین جو ہوگا وہ اس کے ذہن میں ہوگا۔ یہ ابھی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی چونکہ شروع کے دن ہے، آج دوسرا دن ہے اس واقعے کو، تو لوگ اس سے پیار بھی کریں گے، لوگ اس کے گود میں بھی اٹھائیں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن جب کل ہوگی، کل کے بعد آہستہ 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 جب اسے ہوش آئے گا، جب لوگ چلے جائیں گے اور تنہائی میں جب یہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے گا اور اپنا جن کا جو کمرہ ہے یا جو رہائش ہے وہاں پہ جب وہ ہوگا تو باپ نہیں ہوگا، تو اس وقت وہ پھر یہ جو محسوس کرے گا باپ کی کمی کو، تو میرے لیے تو ناقابل برداشت ہے، اور یقیناً کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت اس وجہ سے ہے کہ باپ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چھاؤں دینے والا ایک تناور درخت ہوتا ہے باپ۔ تو باپ کا سایہ اگر اس عمر میں ان معصوم بچوں سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا تو آگے ان کا کیا ہوگا؟ جب آپ اس بچے سے بات کر رہے تھے اور اس بچے کا کافی لگاؤ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ، آپ کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی تھی، کیا اس ملزم کی جس نے اس کے باپ کو مارا اس کو ذرا سا خیال نہیں آیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارے معاشرے میں اس وقت بدقسمتی سے جو آئس کا نشہ ہے نا، اس نے تمام رشتوں کی تمیز ختم کر دی ہے۔ آئس نشہ ایسا نشہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرا باپ بیٹھا ہے، میری ماں بیٹھی ہے، میری بہن ہے، یا میرا رشتہ دار ہے، یا میرا دوست ہے۔ آئس نشے نے ہمارے معاشرے کی بنیادیں جو ہیں نا وہ کھوکھلی کر دی ہیں۔ ہمارے معاشرے کو بالکل اس نے ایک ایسا کر دیا جیسے دیمک لکڑی کو ختم کرتا ہے، اس طرح ہمارے معاشرے کو یہ آئس ختم کر رہا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھ لیں تو بے روزگاری، معاشی دباؤ، مہنگائی، اس وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا صوبہ ہے، پرامن ہو، ہم پرامن شہری بنے، ہم مہذب شہری بنے، تاکہ باہر جو دنیا ہے وہ بھی ہماری مثالیں دے کہ خیبر پختونخوا ایک مثالی صوبہ ہے، پاکستان ایک مثالی ملک ہے۔ ابھی تو یہاں پر تو کچھ بھی جو مرضی آپ کا جو جی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ احسن بھائی، یہ بتائیں کہ معمولی سی بات تھی، موٹر سائیکل کی چابی جو ہے وہ گم ہونے پر، یہ بتائیے گا کہ جو مظلم ہے وہ تو گرفتار ہے، پولیس نے کتنی دیر میں کارروائی کی اور ان کا کیا کہنا ہے؟ آپ سے ان کی بات ہوئی ہے، ذرا بتائیے۔ جی بالکل، میری جب ایس ایچ او غربی سے بات ہوئی، ہم نے جو رپورٹ بھی کی، انہوں نے یہی بتایا کہ جب واقعہ ہوا صبح 7:30 بجے کا ٹائم تھا، چونکہ یہ جو معصوم ننھا معز یہ اپنے والد کے ساتھ گیا تھا جو کالج ہے وہاں پہ، وہ اپنے باپ کو بھی ساتھ لے گیا تھا، چونکہ اس کو خدشہ تھا کہ جو ملزم ہے اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو وہ اپنے ساتھ اپنے باپ کو لے گئے تاکہ وہ جا کے آگے بات کر سکے۔ لیکن جو ملزم تھا انتہائی شاطر تھا، انتہائی چونکہ آئس ایڈکٹ تھا، وہ اس نے سوچا تھا کہ آج میں نے اس کا کام تمام کرنا ہے۔ بقول ایس ایچ او وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 7:30 بجے کا واقعہ ہے، ہمیں جب اطلاع ملی ہم موقع پر پہنچے، ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، وہ تمام جتنا سینیریو تھا وہ سارا ہم نے جو وہ سے جو اہم شواہد تھے وہ اکٹھے کیے، نعش تحویل میں لی، پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی۔ پھر اس کے بعد
अगला सीन गिरफ्तारी का आया कि अब मुलजिम कौन था, कहाँ पे रहता है। इब्तदाई तौर पर जब उसका आईडी कार्ड देखा गया तो उसकी जो एड्रेस था वो शाह कबूल का एरिया था। पुलिस शाह कबूल पहुंची, उन्हें वहाँ पे बताया गया कि यहाँ तो 20 साल से वो इस एरिया को छोड़कर कहीं और चला गया है। फिर बताया गया पुलिस को कि यहाँ पर उसका चचा, उसके वालिद की दुकान है, वो बिस्तर वगैरह जो उधर रज़ाइयाँ जो होते हैं वो जो बनती हैं उस जगह पे। फिर वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो बताया गया कि मुलजिम गुलदरा काकशाल में रहता है। पुलिस ने वहाँ पे रेड किया। मेरे लिए तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, इंतहाई मेरे लिए, कि मैं अगर बाहर किसी के साथ तेज़ बात भी कर लूँ तो जब घर आऊँ तो फिर सोचता रहता हूँ कि मैंने ये गलत काम किया है। मैं जाऊँ, मैं उससे माफ़ी मांगूँ, उसको दिल आज़ारी हुई है उसकी, तो ऐसा ये नहीं, मामूली से तेज़ सी बात पर भी मेरे दिल में तो ये रहता है कि मैंने अगले बंदे के साथ इस तरह का रवैया थोड़ा मुझे बहुत डर रहता है नहीं दिल में। इख्तियार करना चाहिए था। अल्लाह नाराज़ होता है, अब बिल्कुल आजिज़ी करनी चाहिए। एसएचओ ने बताया कि जब हम गए वहाँ पे तो मुलजिम सो रहा था। कत्ल किया है, मासूम नन्हे बच्चों के बाप को कत्ल किया उसने, इतना बड़ा। देखें, इस्लाम में और फिर हमारे कानून में किसी इंसान की जान लेना ये सबसे बड़ा जुर्म है। कहते हैं एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो एक बंदे ने कत्ल किया और वो चैन की नींद कैसे सो सकता है? यकीनन ये एक शातिर और एक चालाक और एक इसे कह रहे कि नशों ने इसे बिल्कुल इसका ज़हन मऊफ किया हुआ था। वो सोया हुआ था, एसएचओ कह रहे हैं हमने उसको पकड़ा, वो कह रहे हैं मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, आप मुझे नहीं गिरफ़्तार कर सकते। भाई आपने कत्ल किया है, सबसे बड़ा जुर्म किया है, फिर उसे पकड़ा। यकीनन पुलिस की इसमें बहुत अच्छी एफ़र्ट्स है कि कम से कम जो वर्षा है, ये बच्चे हैं, ये मुतमईन तो हैं कि हमारा तो बाप चले, हमारा बाप चला गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने ऐसा काम किया कि हमारे बाप के कातिल को तो पकड़ लिया है। असल भाई आखिरी सवाल, कब अमन आएगा? कब ये कत्ल और ख़त्म होगी? आपने बड़ी रिपोर्ट्स बनाई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाज में। अमन अमान कब आएगा? देखें जी, अमन तो अल्लाह करे अमन आए। हम एक पुरअमन शहरी हैं, हमारी मिसालें लोग देते हैं कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, हमारी कौम ने, हमारे इदारों ने, हमारे फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं, अमन की खातिर दी हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे वतन में, हमारे मुल्क में अमन लेकर आए और हम एक पुरअमन शहरी बन सकें। नाज़रीन, जैसे कि आपने हसन भाई की बात सुनी, अल्लाह पाक इन बच्चों के वालिद को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और उनके जो अम्मी हैं उनको सब्र अता फरमाए। ये था हमारी आज की रिपोर्ट। मुलाकात होगी इस सब प्रोग्राम में। अपने पन के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सच जो छुप ना सके